بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سارے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج ہم نے سب سے پہلے انسان کا تذکرہ کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو بنایا گیا، آج ہم نے ان کے بارے میں سننا ہے۔ پتہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آپ کا لقب ہے ابو البشر۔ کیا لقب ہے؟ ابو البشر۔ ہاں، ابو البشر کے معنی کسی کو پتہ ہے؟ ابو البشر کے میننگز ہوتے ہیں انسانوں کا باپ۔ کیا ہوتے ہیں؟ انسانوں کا باپ، انسانوں کے والد۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے نا، وہ ہم تمام انسانوں کے والد ہیں، اسی لیے ہم ان کو ابو البشر بھی کہا کرتے ہیں، ان کا یہ لقب بھی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا نا، تو اب انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ زمین کو انسانوں سے آباد کیا جائے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہ کرے، جو چاہے وہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس انداز کے ساتھ اس بات کو ظاہر فرمایا کہ گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے مشورہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے۔ اس انداز کے ساتھ فرشتوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، فرشتوں نے جب یہ سنا نا، تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کو عجیب سا فیل ہوا کہ یا اللہ، ہم تیری وہ مخلوق ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو جو کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کہ یا اللہ اگر نائب بنانا ہے تو اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، فرشتوں کو نائب بنایا جائے، آدمیوں کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائیں گے، خون پھیلائیں گے، حالانکہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے، مگر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو برے کام بھی کریں گے، ہیں، لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، رشوت بھی لیں گے، جھگڑا بھی کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ ہاں بیٹا، بالکل جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے نا، بالکل، تو ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اے میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ مٹی کی لے آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، اللہ کے یہ فرشتے ہیں، کون ہیں؟ فرشتے ہیں، ہاں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا تو وہ سیدھے زمین کی طرف آئے، سیدھے زمین پر آئے، اور زمین پر آ کر آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی۔ کیا اٹھائی؟ ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پوری دنیا کی مٹی جو ہے نا، اس کے مختلف ذرات اس ایک مٹھی مٹی کے اندر آ گئے، مختلف کلرز بھی آ گئے، بلیک کلرز بھی آ گیا، ریڈ کلر بھی آ گیا، یلو کلر بھی اس مٹی کے اندر شامل ہو گیا، اس طریقے سے ڈیفرنٹ کلر اس مٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی تیکھا ہوتا ہے، یہ سارے ٹیسٹ بھی اس مٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے نرم مٹی بھی شامل ہو گئی اور سخت مٹی بھی شامل ہو گئی۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نا، کوئی بلیک ہوتا ہے، افریقہ میں جو رہتے ہیں لوگ وہ بلیک ہوتے ہیں، بلالی جس کو کہتے ہیں، تو وہ بلیک ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ایشیا کے رہنے والے ہیں ان کا کلر گندمی ہوتا ہے،
براؤنش کلر ہوا کرتا ہے، تو وہ براؤن کلر بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یورپ کا رہنے والا ہے تو وہ وائٹ ہوتا ہے، ان کو گورا بھی کہتے ہیں، الگ الگ سب کے کلرز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس ایک مٹھی جو مٹی تھی نا، اس کے اندر مختلف کلر شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، جتنے کلر شامل ہوئے تھے نا، اتنے قسم کے لوگ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، اتنے کلرز کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کتنے کلر شامل ہو گئے تھے؟ 60 کلر شامل ہو گئے تھے۔ کتنے کلر شامل ہو گئے تھے؟ 60۔ علماء بتاتے ہیں کہ 60 کلرز اس ایک مٹھی مٹی کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، مختلف کیفیت بھی تھی، کوئی سخت تھا تو کوئی نرم مٹی بھی شامل ہو گئی تھی۔ آج آپ نے انسانوں کو بھی دیکھا ہوگا، کوئی سخت گفتگو کرتے ہیں، ان کا مزاج سخت ہوتا ہے، کوئی نرم گفتگو کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں تو ان کا مزاج میٹھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تو یہ اسی مٹی کی کیفیت کی وجہ سے آج انسانوں کے اندر اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے، جو اس ایک مٹھی مٹی کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اب وہ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں، مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا جائے۔ کئی دنوں تک اس مٹی کے اوپر بارش برسائی گئی۔ جب وہ مٹی نرم ہو گئی تو اس مٹی سے ایک پتلا بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ پتلا بنایا گیا، ایک انسانی جسم بنایا گیا، اور اس جسم کو، اس پتلے کو اٹھا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ کہاں رکھ دیا گیا؟ جنت کے دروازے پر۔ اچھا، اب کئی دن تک وہ پتلا جنت کے دروازے پر اسی طرح رہا۔ تو فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے، حیرت کرتے تھے کہ یہ، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی انسانی صورت میں کوئی بھی انسان نہیں تھا، یہ پہلا پتلا تھا جو انسانی شکل جس کو دی گئی تھی۔ اچھا، فرشتے بڑی حیرانگی سے اس پتلے کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ جب شیطان نے اس پتلے کو دیکھا نا، تو اسے اس پتلے سے حسد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ حسد ہو گیا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیلیسی ہو گئی۔ ہاں، اس کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بڑائی کر دی جائے، اس کو عزت دے دی جائے اور مجھے جو ہے وہ کمتر کر دیا جائے، اس کو جیلیسی ہو گئی۔ اچھا، اب شیطان نے اس پتلے کی توہین کی اور اس پر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک پھینک دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس پر تھوک دیا گیا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مٹی کو نکال دیا جائے کہ جتنی جگہ پر شیطان کا تھوک شامل ہو گیا ہے، اس مٹی کو اس پتلے کے اندر سے نکال دیا جائے۔ آج انسان کے جسم پر بیلی بٹن ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ بیلی بٹن۔ جب پتلا بنایا گیا نا، تو اس میں ناف موجود نہیں تھی، اس وقت وہاں پر کوئی ناف نہیں تھی، لیکن جب شیطان نے وہاں پر تھوکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو اللہ کے حکم پر نکال لیا۔ جب نکال لیا تو وہاں پر ناف آ گئی، بیلی بٹن آ گئی۔ تو انسانوں کے جسم میں اس طریقے سے ناف شامل ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس پتلے کے اندر چلی جاؤ، اس پتلے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن جیسے ہی روح قریب گئی نا، تو اس نے دیکھا کہ اندر تو بہت زیادہ اندھیرا ہے، بہت زیادہ ڈارکنیس ہے۔ تو اسے خوف آیا تو وہ اندر جانے سے رک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اس پتلے کی پیشانی پر رکھ دیا۔ ہمارے پیارے نبی کے نور کو اس پتلے کی پیشانی پر سجا دیا۔ جب پیشانی پر سجایا گیا نا، تو وہ پتلا اندر سے پورا روشن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ہاں، ہمارے پیارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ اسی لیے تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اب وہ پتلا روشن ہو گیا، روح آسانی کے ساتھ پتلے کے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب ناک میں پہنچی نا روح،
تو اس پتلے کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی ایک دم سے. اور جب چھینک آئی اور روح زبان تک پہنچی تو اس پتلے نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. اچھا آج بھی جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اور جو چھینکنے والے کی حمد سنے، جو چھینکنے والا حمد کرے، اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ. شاباش. اچھا اس وقت تو اور کوئی انسان نہیں تھا. پتہ ہے یرحمک اللہ کس نے کہا تھا؟ پتہ ہے یرحمک اللہ کس نے کہا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اللہ نے فرمایا اے ابو محمد یعنی اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے. اچھا پھر آہستہ آہستہ پورے جسم کے اندر روح پھیل گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. اچھا اب چونکہ فرشتے کہہ رہے تھے نا کہ اللہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم تیرے خلیفہ بنائے جائیں، ہم زیادہ تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو خون بہائیں گے زمین میں، فساد پھیلائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور رفعت بھی فرشتوں پر ظاہر کرنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں. عظمت والا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، برتری والے، بہتر. تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جتنی بھی چیز موجود تھی یا جتنی بھی چیز آگے چل کر آنی تھی، وہ ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام یاد کر لیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری زبانوں کا بھی علم عطا فرما دیا گیا. آج بھی ہم بہت سارے لینگویجز بولتے ہیں نا، کوئی میمنی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرنچ بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی ڈچ زبان بولتا ہے، مختلف زبان بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں نا دنیا میں، عربی بولتے ہیں. جی تو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ آج انسانوں کو کتنی زبانیں میکسیمم آتی ہے؟ کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، میکسیمم بہت زیادہ اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اسے 12، 15، 25، 50 زبانیں آ جاتی ہوں گی. لیکن پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھی. کتنی زبانیں آتی تھی؟ 7 لاکھ. دنیا میں جو زبانیں آ چکی وہ بھی آپ کو آتی تھی اور جو آنی ہے ہمیں نہیں پتا نا کہ ابھی کتنی زبانیں موجود ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. اتنی ساری زبانوں کا علم عطا فرمایا. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں، ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں کے سامنے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو ہیں، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم بہتر ہو، خلیفہ بنانے کے زیادہ رائٹس آپ لوگوں کے پاس ہیں، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں پتا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ اے مالک تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے. یعنی فرشتوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا کہ یا اللہ ہم کو نام نہیں آتے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں عطا کیا گیا، تو یا اللہ ہمیں تو اس کے نام نہیں آتے. اب وہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ بتاؤ ساری چیزوں کے نام. حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. جب فرشتوں نے یہ دیکھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اتنا علم رکھتے ہیں، ساری چیزوں کے نام ان کو پتا ہیں، تو انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ علم والے کی بہت اہمیت ہے. ہاں بیٹا، اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ عظمت والا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت، عروج کا سبب علم بنا ہے. آپ کو علم تھا تو آپ کو برتری اور عروج ملا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عظمت والا ہوتا ہے. ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. پتہ ہے علم
انبیاء کی میراث کہا گیا، علم کو انبیاء کی میراث کہا گیا۔ میرے پیارے بچوں یاد رکھیے گا کہ ہمیں خوب علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم وہ خزانہ ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب مال ہونا چاہیے، خوب پیسہ ہو، خوب روپیہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوب روپیہ ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا علم وہ خزانہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت تو انسان کو خود کرنے پڑتی ہے نا، لیکن علم وہ خزانہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس پیسے ہوں تو پیسے ہوتے ہیں تو آپ ان کو سنبھال کر جیب میں رکھتے ہیں نا، کتنی اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اگر بڑی نوٹ ہو، 1000 روپے کی، 5000 کی نوٹ ہو تو بندہ بہت زیادہ کیئر کرتا ہے کہ میری جیب میں بہت سارے پیسے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، کوئی نکال نہ لے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر یہی علم بچے کے اندر ہو، انسان کے اندر ہو، تو وہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا دنیا میں مال جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، مال جو ہے نا بیٹا یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ اچھا مال خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے نا، کم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ جائیں گے کچھ چیز خریدیں گے تو مال ختم ہو جائے گا نا، پیسے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن علم وہ خزانہ ہے کہ جتنا بندہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا، جتنا خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس علم میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ پتہ ہے علم والے کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے؟ علم والوں کے لیے، جو علم حاصل کرتے ہیں نا، ان کے لیے پرندے اور سمندر اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، علم ہی سے انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ہمیں خوب علم دین حاصل کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں میں بتا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدے میں گر گئے۔ پتہ ہے ابلیس نے کیا کیا؟ تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جی بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان کون تھا۔ شیطان جو تھا نا یہ فرشتہ نہیں تھا، شیطان جن تھا۔ کون تھا؟ جن تھا۔ اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ کس سے پیدا کیا تھا؟ آگ سے۔ ہاں بیٹا ابلیس جو ہے نا اس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ کیا تھا؟ جن۔ جن تھا، اور اللہ نے اس کو آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ کس چیز سے پیدا فرمایا تھا؟ آگ سے۔ لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس کے مرتبے کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 40,000 سال تک تو جنت کا خزانچی رہا۔ کتنے سال تک رہا؟ 40,000 سال تک، اور 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ شیطان جو تھا نا 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک یہ فرشتوں کو پڑھاتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ فرشتوں کا استاد رہا۔ کتنے سال تک؟ 20,000 سال تک۔ 20 سال تک نہیں، 20,000 سال تک۔ اچھا اس کے علاوہ یہ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ عرش کا طواف کرتا رہا۔ عرش کا، زمین کا نہیں، عرش کا، اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا۔ کتنے ہزار سال تک؟ 14,000 سال تک۔ کتنا عبادت گزار ہوگا یہ۔ لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ مردود ہو گیا، ابلیس یعنی شیطان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے، یعنی اس کو تکبر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تکبر، غرور۔ پتہ ہے تکبر کس کو کہتے ہیں؟
نہیں پتا؟ تکبر، ہاں، کسی کو ہم اپنے سے کمتر جاننا، کسی کو اپنے آپ سے کمتر جاننا. I am the best, I am the superior. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ذلت والا سمجھنا، ذلیل سمجھنا کہ یہ کمتر ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاہے اللہ نے ہمیں کوئی بھی مقام دے دیا ہو، کوئی بھی مرتبہ دے دیا ہو، کتنی ہی دولت دے دی ہو، کتنا ہی اچھا گھر دے دیا ہو، کتنی ہی اچھی گاڑیاں دے دی ہوں، لیکن کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا، ہم سب آدمی ہیں. کون ہیں؟ آدمی. پتہ ہے آدمی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. کس کو آدمی کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اللہ کی نظر میں تمام مخلوق جو ہے، تمام انسان جو ہے، اللہ کی نظر میں تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. کوئی بیسٹ نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. ہاں، اللہ جس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، جس کو اپنا مقرب بندہ بنا دے، جس کو اپنا نبی بنا دے، نبی کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپیریئر ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ سپیریئر ہوتے ہیں. جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو عام عوام کو اپنے سے کمتر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. شیطان نے تکبر کیا، مغروری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتے ایک بار پھر سجدے میں چلے گئے، شکر کا سجدہ کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے شیطان کی طرح مغروری نہیں کی. اچھا، تو میرے پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے، اس پورے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کمتر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت سارا علم عطا فرماتا ہے، تو ان کو بھی اس چیز سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان کون تھا؟ معلم الملکوت تھا. کون تھا؟ معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا. اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی جب اس نے ایک بار تکبر کیا، ایک بار غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو میرے پیارے بچوں، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے کوئی بھی ہمیں منصب عطا کر دیا ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی، تیری مہربانی کہ تو نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ تو نے مجھے بہت اچھا گھر دیا، بہت اچھا علم دیا. یا اللہ تیری مہربانی، اچھی گاڑی دی، اچھا چہرہ دیا. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت سارا مال عطا فرماتا ہے. اچھا، اب مال والا یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں چونکہ اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بہت سارا علم عطا فرما دیا تو میں بہت اچھا ہو گیا. ایسا کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہر بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی بھی نعمت مل جائے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ہم اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ عطا فرمائے گا. اچھا، شیطان کا جو یہ کانسیپٹ تھا نا کہ I am the best because I am the fire، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ اس کا کانسیپٹ ہی غلط تھا. علماء نے بڑی پیاری اس کی تردید کی ہے، اس کا بہت زبردست رد کیا ہے. چونکہ آج بھی دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آپ آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جل جاتی ہے، وہ فنش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ مٹی کے اندر ڈالیں گے نا، جب آپ مٹی کے اندر ڈالیں گے تو مٹی اس چیز کی حفاظت کرے گی. پہلے کے لوگ خزانے کو کہاں چھپایا کرتے تھے؟ مٹی کے اندر. اب تو بینک بن گئے، لاکرز بن گئے، کبرز بن گئے، ہم وہاں پر رکھتے ہیں. لیکن پہلے کے لوگ مٹی میں دبا دیا کرتے تھے اپنے خزانے کو. تو مٹی امانت دار ہے. مٹی کون ہے؟ امانت دار ہے، وہ خزانے کی حفاظت کیا کرتی ہے. مٹی انسان کی بھی حفاظت کرتی ہے. اگر انسان نیک ہو تو قبر کے اندر اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا
جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اچھا، پھر اگر مٹی کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے، کوئی چیز رکھی جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی گندم ڈالی جائے، کوئی اناج اگانے کے لیے بیج ڈالا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور زیادہ اس میں گروئنگ ہو جاتی ہے، بہت ساری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہی چیز آگ میں ڈالی جائے تو کیا ہو؟ جل جائے، فنش ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو شیطان کا جو یہ کانسیپٹ تھا نا کہ میں سپیریئر ہوں کیونکہ میں فائر سے بنا ہوا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس کا یہ کانسیپٹ ہی غلط تھا، اس کا یہ کانسیپٹ ہی غلط تھا۔ یاد رکھیے گا، آگ میں بے قراری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بے قراری ہوتی ہے، اور مٹی میں سکون ہوتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم کو مٹی میں ڈالا جائے، قبر میں ڈالا جائے، تو ہمیں قبر کے اندر سکون اور راحت عطا فرما۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ